علی اگر خانہ کعبہ میں نہ آتے تو فاطمہ زہرا کو قیامت تک بر نہ ملتا، اور فاطمہ زہرا کو بر نہ ملتا تو نسل رسول کی بقا نہ ہوتی، نسل رسول باقی نہ ہوتی تو سورہ کوثر کو تفسیر نہ ملتی۔ اب ہم جملے دے رہے ہیں آپ کو، یہ پورا پس منظر اس جملے میں تھا۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ سارا ذہن میں نے تیار کیا ہے اس نتیجے تک آپ کو لانے کے لیے۔ علی اگر کعبے میں نہ آتے تو خدا کی قسم قیامت تک فاطمہ زہرا کو بر نہ ملتا، شوہر نہ ملتا، اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے واقعہ موجود ہے، ایک قسمت والی بی بی، ایک طاہرہ بی بی، ایک مطہرہ بی بی، اس کے زمانے میں اس کے برابر کا کوئی مرد نہیں ملا تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، حکم خدا سے ہی سہائے۔ توجہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں جملے، بھائی میدری بھی عاصم بھائی، اب میں سارے اہل علم حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک دوست کی توجہ، اب کسی کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو۔ میں قربان، مجھ جیسا فقیر اور کامل انسان اس سے بہتر خراج عقیدت شہزادی کونین کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن جو پیش کرنے جا رہا وہ بھی میرا نہیں ہے، ان کی عطا ہے۔ میری مجال ان کی عطا ہے۔ اب اس جملے پر توجہ آپ کو فرمانا کہ اس پوری محنت کا حاصل کیا ہوا، اور آپ یہاں سے اپنا ذہن بنائیں گے کہ آئندہ 2 مجالس میں اس ادا خانے میں مجھے کہنا کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت دیکھیں، قانون الہی عصمت والی بی بی کا کہ برابر کا ہم پلہ کف کہتے ہی اسے ہے، بر کہتے ہی اسے ہے، جو برابر کا ہو۔ جناب مریم کے زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، مردوں میں نہیں ہو سکی نا شادی، تو یہ مریم کا سوال نہیں تھا، فخر مریم کا سوال تھا۔ خدا کے لیے اب چپ نہ بیٹھیے گا، متوجہ رہیے گا جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فخر مریم بی بی کا سوال تھا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو تو ایک نسبت ہے نا عیسیٰ سے، زہرا تو نسبتوں ہی نسبتوں کے حوالے سے اتنی بلند ہے کہ جہاں مریم اس قطار میں نظر آتی ہے جس قطار میں فضہ جیسی کنیزیں کھڑی ہیں۔ جملہ دے رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ نہیں مصائب کی طرف نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات ایمانی ہیں کہ امٹ پڑے، لیکن میں ابھی ایک نتیجہ دے کر پھر آؤں گا مصائب۔ جملے ذرا سا ٹھہر کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزرگ سب جانتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں میں چاہتا ہوں کہ اس شہزادی کونین کے تذکرے کو جس کے وجود نے نسل نبوت کو تاج شہادت عطا کیا، اس کی تشریح میں کل کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس جملے کو آپ ذہن میں رکھ کے جائیے گا یہاں سے۔
اس بی بی کی بارگاہ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی اگر کعبے میں نہ آتے، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، 1,24,000 پیغمبروں کی قسم، علی اگر کعبے میں نہ آتے فاطمہ کو بر نہیں مل سکتا۔ دس از دا اونلی ڈسٹنکشن، کعبے میں آنا۔ دیٹ واز ناٹ ایکسیڈنٹ، دیٹ واز ناٹ انسیڈنٹ، نہ یہ کوئی حادثہ ہے نہ واقعہ ہے، یہ مشیت ہے، حکمت ہے، ضرورت ہے۔ ارے غور کریں، میں جملہ دے جہاں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے، میں اپنے سارے نوجوان دوستوں کے، بزرگوں، بھائیوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، سب کی توجہ چاہتا ہوں ان جملوں پر، جو یہ اختتامی جملے ہیں ان پر ذرا سا غور فرما لیں عزیزان محترم، کہ علی کا خانہ کعبہ میں آنا اس لیے کہ بات تھی بنت رسول کی، علی ابن رسول نہیں تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب سب کچھ صحیح، رسول نہیں تھے، خاتم النبیین نہیں تھے۔ ابو طالب کا گھر سب سے بڑا باعزت گھر صحیح، لیکن رسول کے گھر سے بڑا گھر نہیں تھا۔ بڑی توجہ جانے محترم، ایک ایک مجمع کے ایک ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں۔ رسول کا گھر سے بڑا گھر ابو طالب کا گھر نہیں تھا۔ علی اگر ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے تو علی لاکھ امام ہوتے، علی ہوتے، ولی ہوتے، ابو طالب کے بیٹے ہوتے، نبی کے بھائی ہوتے، عظمت میں فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ علی کا گھر فاطمہ کے گھر کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کف کہتے اسے ہیں، برابر کہتے اسے ہیں۔ نتیجہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ معراج پر ہیں آپ اپنی سماعت کے، میں آپ کے جذبات کے سمندر پر بند باندھ رہا ہوں چند لمحے کے لیے، اس کے بعد ہم جی بھر کے انشاءاللہ مولا کی تولا کے ترانے گائیں گے۔ لیکن اس جملے پر آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچ کر رکنا ہے کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں، عرض کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، علی کچھ بھی ہوتے، فاطمہ علی کا گھر فاطمہ زہرا کے گھر کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ پیغمبر کو یہی پریشانی تھی کہ کہیں جب مریم جیسی بی بی کے برابر اگر کوئی مرد نہ ملے تو اسے شوہر نہیں ملتا، تو میری بیٹی تو فخر مریم ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، بطول ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے۔ صلوات بھیج دینا، صلوات۔ ابھی کوئی نعرہ نہیں، نعرہ صرف اور صرف ایک آئے گا تاریخی، اور جب میں ایک شعر پڑھوں گا، مگر اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ نثر میں جاؤں گا بہت دیر ہو جائے گی، ایک شعر آپ کو ساری بات سمجھا دے گا۔ آپ اس جملے پر عزیزان محترم غور فرما رہے ہیں، اور کل پابندی وقت سے ٹھیک 7:30 بجے میں گفتگو شروع کروں گا تاکہ دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین و مومنات کو واپسی میں زحمت نہ ہو، اس لیے میں آپ کو، ورنہ میں تو یہاں موجود ہوں 4-5 دن کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ، جس طرح سے بھی پروگرام ہاشم بھائی نے ترتیب دیا ہے، لیکن اس جملے پر ذرا سا آپ غور فرما لیں عزیزان محترم۔ یہ اہتمام پیغمبر سوچ رہے تھے کیا ہوگا، کیا میری فخر مریم بیٹی کو بر نہیں ملے گا، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اس لیے کہ کسی کا گھر میرے گھر سے بڑا نہیں، نہ عظمت میں، نہ عصمت میں، نہ طہارت میں۔ تو کون ہے جو میری میری بیٹی کے برابر آئے؟ عزیزان محترم، معبود سے اپنے عبد کی، پروردگار سے اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی یہ پریشانی نہیں دیکھی گئی۔ میرے حبیب کیوں پر کبیرہ خاطر رہتے ہو، کیوں کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پروردگار اس لیے، فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے گھر سے بڑا گھر کسی کا ہے نہیں،
سوچتا ہوں اس کا بر کہاں سے آئے گا. کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو میرے حبیب, تم پریشان مت ہو, پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. حبیب لو آج ہم تمہاری پریشانی دور کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر تمہارے گھر سے زیادہ بڑا گھر اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے. تو میرے حبیب ایسے کرتے ہیں کہ بیٹی تمہارے گھر کی, بیٹا ہمارے اور بیٹا ہمارے گھر کا, بیٹی تمہارے گھر کی. ہم نے مانا کہ تمہارے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں دھرتی پہ, لیکن تمہارے گھر سے بڑا گھر ہمارا ہی ہے نا. تو بیٹی تمہارے گھر کی, بیٹا ہمارے گھر کا. ستارہ بھی ہم توڑیں گے, عقد بھی ہم پڑھائیں گے. اللہ اللہ. ستارہ بھی ہم, ستارہ بھی ہم توڑیں گے, عقد بھی ہم پر. یہ تو انشاءاللہ آخری مجلس میں تفصیل عرض کروں گا. ستارہ بھی ہم توڑیں گے, عقد بھی ہم پڑھائیں گے. قرآن میں اس ستارے کی قسم بھی ہم کھائیں گے. توجہ توجہ, میں جملہ کہے جا رہا ہوں چلتے چلتے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. نا 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 دوستو, ایسے تو نہیں گزرنے دوں گا میں آپ کو. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. کہ میرے پروردگار میں تیرے قربان, تو نے ستارے کی قسم کھائی, صرف ستاروں کی نہیں کھائی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. احسان ہے تیرا مالک کہ تو نے ایک ستارے کی, ایک وَالنَّجْمِ, that particular star. قسم ہے اس مخصوص ستارے کی, that definite star, that identified star, that particular star. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. جب تک وہ آسمان پر ستارہ بن کے چمکتا رہا, خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پہ نہیں آیا. مگر جب آسمان سے ٹوٹ کر زہرا کی ڈیوڑی کا بوسہ لیا, قسم